ایک روز نمرود بادشاہ و ظالم بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور اس کی روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب بالکل بے نور ہو گئے، پھیکے پڑ گئے۔ اس سے وہ ظالم بادشاہ بہت خوف زدہ ہوا اور اس نے کہانوں سے، نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی، پوچھا۔ انہوں نے کہا اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا، ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا، بربادی کی وجہ ہوگی، اور تیرے ماننے والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ خبر سن کر وہ نمرود بادشاہ، وہ ظالم بادشاہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا اپنے خادموں کو کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے اور مرد عورتوں سے علیحدہ رہا۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مسجد و جملہ سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین المتین المہین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے جس خطبہ مسنونہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس کے بعد کچھ عرض معروف سے قبل یعنی سننے اور سنانے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، ہم سب کے آقا، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں آپ تمامی حضرات اپنی غلامی کی ثبوت پیش کریں، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سارے لوگ اپنی آواز میں آواز ملا کر آپ جتنی حضور پاک سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی آواز سے درود پاک کا ورد کرے اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے آپ حضرات کی بارگاہ میں چند گزارش ہے، پیچھے والے حضرات آگے تشریف لائیں، جہاں کہیں بھی آپ کو صفوں کے درمیان خالی جگہ دکھ رہی ہے آپ آگے تشریف لائیں، اور کوشش کریں اگر آپ کو تکلیف نہیں ہے، کہیں درد نہیں ہے تو جیسے نماز میں بیٹھتے اسی انداز میں بیٹھ جائے اگر آپ کو دقت نہ ہو۔ اور آئیے میرے ساتھ مل کر اعتکاف کی نیت کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ دخلت وعلیہ
توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ ابھی ہم اور آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اپنے آقا کی بارگاہ میں غلامی کی ثبوت پیش کر رہے تھے، یعنی درود پاک کا ورد کر رہے تھے۔ تو درود پاک کے حوالے سے اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، سماعت فرمائے۔ ہمارے آقا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب تم کو پیش کیا جائے، سامنے لایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن تم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو تم کو کرنا کیا ہے؟ یعنی مجھ پر، یعنی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو بتایا، سبق دیا کہ اگر آپ مجھ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرانا چاہتے ہو تو اس وظیفہ کو پڑھو، اس عمل کو اپناؤ۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ وظیفہ کیا ہے؟ درود پاک۔ آپ اگر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود پاک کا ورد کریں گے، درود پاک کا ہدیہ نشاور فرمائیں گے، تو اس کے بدلے میں آپ کو فائدہ یہ ملے گا، اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس انسان کے لیے اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے درود پاک اپنی زبان میں جاری رکھو، بلکہ درود پاک کو اپنی عادتوں میں شمار کر لو، اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ یقین مانو اگر آپ نے درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو آپ یہاں بھی کامیاب نظر آؤ گے، اور انشاءاللہ العزیز مرنے کے بعد آپ قبر میں بھی کامیاب نظر آؤ گے۔ تو آئیے اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے حضور پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا ورد کریں اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس عظیم ہستی کا میں ذکر کرنے والا ہوں وہ بہت بڑی عظیم ہستی ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے۔ اس ذات کا، اس عظیم ہستی کا حج کے ایام اور قربانی کے ایام سے بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس عظیم ہستی کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ تو ہم مسلمانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے، ان کی شان کیا تھی، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر وقت میں میں آپ کی بارگاہ میں ضرور پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے آج ہم اس عظیم المرتبت نبی برحق کا تذکرہ کریں جنہیں رب کائنات نے نہ صرف اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا، بلکہ امت محمدیہ کے لیے صبر، وفا، توکل اور قربانی کا ایک کامل، ایک مکمل نمونہ بھی بنا کر پیش فرمایا۔ وہ ہستی جن کا ہر قدم اللہ کی رضا کی تلاش میں اڑتا رہا، جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر اپنا تن، من، دھن سب کچھ اللہ کے راہ میں پیش کر دیا۔ وہ نبی جن کے دل میں توحید کی روشنی اس شدت سے روشن تھی کہ اپنے عزیز قوم، گھر، وطن، کسی چیز کی محبت بھی انہیں راہ حق سے نہ ہٹا سکی۔
پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایمان، یقین اور اطاعت کا ایسا درخشاں باب ہے جو رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ وہ نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے آگ کو گلے سے لگایا۔ یہ وہ نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے اور ہر آزمائش میں سر تسلیم خم کیا۔ آج کے اس خطبے میں ہم ان کی انہی قربانیوں اور اس بے مثال شان و عظمت پر غور کریں گے، بات کریں گے، جنہیں قرآن کریم اور فرقان حمید نے بھی بار بار یاد کیا اور جن کی اتباع کا حکم دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسے اطاعت، وفادار اور قربانی کے جذبے سے سرشار فرما دے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف، غور سے سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کا اسم گرامی یعنی نام ابراہیم ہے۔ مہمان نوازی کرنے والے کی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام، تمام نبی آپ علیہ السلام کے اولاد سے ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو ایک کنیت ابو الانبیاء یا جد الانبیاء بھی ہے، یعنی نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرا خلیل ہے، یعنی میرا دوست ہے۔ سبحان اللہ، جنہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہے یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا دوست ہے، تو آپ اندازہ لگائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟ کتب سیرت و تواریخ میں ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج سر پر رکھا۔ یہ ایسا بدبخت اور ظالم بادشاہ تھا کہ لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، معاذ اللہ۔ کہان اور نجومی بڑی کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے۔ ایک روز نمرود بادشاہ، وہ ظالم بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور اس کی روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب بالکل بے نور ہو گئے، پھیکے پڑ گئے۔ اس سے وہ ظالم بادشاہ بہت خوف زدہ ہوا اور اس نے کہانوں سے، نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی، پوچھا۔ انہوں نے کہا اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا، ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا، بربادی کی وجہ ہوگی، اور تیرے ماننے والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ خبر سن کر وہ نمرود بادشاہ، وہ ظالم بادشاہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا اپنے خادموں کو کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے اور مرد عورتوں سے علیحدہ رکھا جائے، اور اس کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا گیا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ادھر
نمرود بادشاہ وہ ظالم بادشاہ پلاننگ کر رہا ہے، اس سال جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو مار دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، مرد کو عورت سے دور رکھا جائے گا، اس کے لیے پلاننگ چل رہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ امید سے ہوئی تو نجوم نے نمرود بادشاہ کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا ہے، کیونکہ حضرت کی والدہ صاحبہ کی عمر کافی کم تھی، ان کا حمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کی والدہ اس تہ خانے میں تشریف لے گئے جو آپ علیہ السلام کے والد شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، اور وہیں آپ علیہ السلام رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے، اس کو ماننے کے لیے نمرود بادشاہ، ظالم بادشاہ بہت پلاننگ کیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کا مقصد کچھ اور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی کی کثرت فرمانے والے، آپ اندازہ لگائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ حضرت خالد بن فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کسی برتن میں انگور پیش کیے جاتے تو آپ علیہ السلام ایک ایک دانہ اٹھا کر کھاتے، اور ہر دانہ کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خصوصیات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی کاموں کی شروعات ہوئی، جیسے سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کے بال سفید ہوئے، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سفید بالوں میں مہندی کا خضاب لگایا، جو آج ہم اور آپ لگاتے ہیں دکان سے یا میڈیکل سے لے کر، کیمیکل والا وہ نہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے منبر پر خطبہ پڑھا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی بہت اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی شروع کی۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے، یعنی معانقہ فرمایا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خصوصیات میں کچھ خصوصیات ہیں، اور میں نے بیان کے شروع میں ہی کہا کہ آج میں جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے والا ہوں، بات کرنے والا ہوں، اس عظیم ہستی کا قربانی سے اور حج سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج جو مسلمان قربانی کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہی قربانی کرتے ہیں۔ اور کل قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں یا آئیں گے یا آنے والا ہے، تمام آنے والے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہی اللہ کے راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ تو یہ رہا قربانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق۔ اور حج سے جتنے بھی حاجی حج کے لیے جاتے ہیں اور حج کے جو ارکان ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ادا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قربانی سے اور حج سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا، بہتر سمجھا کہ میں آپ کے درمیان، آپ کے بیچ، آپ کی بارگاہ میں رکھوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں لوگ قربانی مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں حاجی حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ تو یہ رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان، ان کا مقام و مرتبہ میں نے مختصر انداز میں آپ کی بارگاہ میں رکھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی سلامت رہی، وقت رہا
تو اگلے جمعہ میں ضرور اس سے آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہیں سے مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہو، مولا تعالیٰ میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں اگر کوئی جانے انجانے میں قصداً سہواً لفظاً معناً کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو، اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف عطا فرمائے اور ہم تمامی مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ مل کر توبہ استغفار کرے۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سارے لوگ کھڑے ہو جائے اور اپنی اپنی صفوں کو سیدھی کر لے، کندھے سے کندھا ملا لے اور خیال رہے صفوں کے درمیان کوئی بھی جگہ خالی نہ ہو۔ نماز کے دوران اپنے موبائل کو بند رکھے اور جو حضرات ابھی تک سنت نہیں ادا کی ان سے گزارش ہے اپنی اپنی سنتوں کو ادا فرما لیں۔